شوہر بیمار تھا۔ اسٹور سے دوائی لینے گئی تو راستے میں ایک 15 سال پٹھان بھیک مانگ رہا تھا۔ اس پر ترس کھا کر ساتھ لے آئی اور شوہر کے ٹھیک ہونے تک گھر میں رکھ لیا۔ وہ پٹھان بچہ بہانے سے کبھی میرے پیچھے ٹچ کرتا اور کبھی میری چھاتی۔ میرا نام رافعہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں اور میرے سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن میری شادی اماں ابا نے چھوٹی عمر میں ہی کروا دی تھی۔ میں بہت حسین، نوجوان، خوبصورت تھی اور بہت رحم دل انسان تھی، لیکن یہی رحم دلی میری زندگی اجاڑ گئی۔ ایک دن میں بڑی سی چادر اوڑھے بازار کے راستے سے نکلتی میڈیکل اسٹور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ چادر میں اچھی طرح چھپایا ہوا تھا۔ میں جوان اور خوبصورت تھی، مگر مجبوری کی وجہ سے مجھے گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ لوگوں کے درمیان اکیلے چلتے ہوئے مجھے ہر وقت خوف محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میری خوبصورتی کی طرف متوجہ نہ ہو اور میرا اکیلے بازاروں میں آنا جانا کسی کی نظر میں نہ آئے، ورنہ میں کسی مشکل میں پڑ جاتی۔ مجھے اچھے سے اندازہ تھا، نہ مجھے پولیس پر اعتبار رہا تھا، نہ ہی میں اب لوگوں کے ہمدرد رویے سے دھوکہ کھاتی تھی، کیونکہ میرے گھرانے نے ایک بار اتنا بڑا دھوکہ کھایا تھا کہ اب مجھے لگتا تھا بازار میں نظر آتا ہر چہرہ بناوٹی تھا اور ہر مسکراہٹ جھوٹی تھی۔ میں نے اپنے بیمار شوہر کے لیے دوائی لینی تھی۔ میں راستے سے گزر رہی تھی جب میری نظر فٹ پاتھ پر بیٹھے 15 سالہ لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ فٹ پاتھ پر بے بسی سے سر جھکائے وہ میری توجہ کھینچ گیا۔ میں افسوس سے اسے دیکھتی ہوئی اس کے پاس گئی اور چند روپے اس کو دیے۔ مجھے لگا وہ بھیک مانگ رہا ہے، مگر میرے پیسے اس نے فوراً واپس کیے اور پشتون لہجے میں بولا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام ہے تو دے دو، میں کما کر کھانا چاہتا ہوں، بھکاری نہیں ہوں۔ میں اس کے الفاظ پر چونک گئی۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا وہ پٹھان ہے۔ مجھے اس کی خودداری بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جوان ہے، جا کر مزدوری کرے اور کمائے، اس فٹ پاتھ پر بیٹھے رہنے سے تو اسے بھیک ہی مل سکتی تھی۔ میرے مشورے پر وہ افسردگی سے بولا کہ میں معذور ہوں، اس لیے مزدوری نہیں کر سکتا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور چند قدم چل کر لڑکھڑا گیا۔ اس کی ایک ٹانگ نکارہ تھی۔ میں یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ میں نے فوراً پیسے واپس رکھے اور اسے کہا کہ میرے لیے کام کرو گے تو میں پناہ بھی دوں گی، اجرت بھی دوں گی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ اس لڑکے سے باہر کے کام کرواؤں گی تاکہ مجھے یوں بازاروں میں مردوں کے درمیان دھکے نہ کھانے پڑیں۔ اس وقت یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ لڑکا بھی جوان تھا اور میرے شوہر اور گھر والوں نے ہمیشہ مجھے تاکید کی تھی کہ غیر مردوں پر اعتبار کبھی مت کرنا، مگر میری ہمدرد طبیعت نے مجھے اکسایا کہ میں اس لڑکے کی مدد کروں۔ وہ میری بات پر خوش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دوا لی اور اس پٹھان لڑکے کو گھر لے گئی۔ میرے شوہر نے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے شوہر کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ وہ پٹھان لڑکا معذور ہے، ضرورت مند ہے، اسی لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ میرا شوہر اس لڑکے کے سامنے تو خاموش ہو گیا، مگر اکیلے میں مجھے ناراضگی سے کہا کہ تم ایک جوان لڑکے کو گھر لے آئی ہو، وہ بچہ نہیں ہے۔ پٹھانوں کے بارے میں میرے شوہر نے نہ جانے کیسی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ میں نے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے اب باہر کے کام کے لیے اس لڑکے کی مدد چاہیے تھی۔ میری ضد پر میرے شوہر خاموش ہو گئے۔ میرے گھر کی مجبوری تھی۔ میرے شوہر جوان تھے، مگر ان کو دل کا مرض تھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ کسی بھی وقت دل کی تکلیف ہو جاتی۔ اپنی حالت کی وجہ سے میرے شوہر آن لائن کام کرتے، وہ ہر وقت گھر رہتے، دوائی کا استعمال باقاعدگی سے کرتے۔ مجبوراً سودا سلف لینے کے لیے مجھے بازار جانا پڑتا۔ میں گھر سے باہر نکلنے سے گھبرانے لگی۔ وہ پٹھان لڑکا معذور تھا، مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ بازار کا ہر کام کرے گا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ میں مطمئن تھی کیونکہ مجھے وہ لڑکا بہت شریف لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور خود کمرے میں بند رہنے لگے۔ میں گھر میں سارا دن کام کرتی رہتی تھی اور وہ لڑکا بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس کا دیکھنا عجیب بھی لگتا تھا۔ میں نے گھر میں بھی چادر لینا شروع کر دی۔ میں احتیاط کرتی تھی تاکہ وہ لڑکا میری طرف متوجہ نہ ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میری عمر بھی بامشکل 23 برس تھی۔ میں کوئی بڑی عمر کی عورت نہ تھی۔ اپنے شوہر کے بار بار سمجھانے پر مجھے بھی احساس ہو چکا تھا کہ میں نے لڑکے کو گھر کے اندر لا کر ٹھیک نہیں کیا تھا، مگر مجھے اس وقت صرف اپنی آسانی درکار تھی۔ اس لڑکے نے واقعی میرا بہت ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ بازار سے سودا لا کر دینے کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا۔ میں نے بیرونی دروازے کے قریب بنے کمرے میں اس لڑکے کو رہنے کی جگہ دے دی۔ باقی گھر کا بند پورشن تھا جو بیرونی دروازے سے کچھ دور تھا۔ ہمارے گھر کا صحن بہت کھلا تھا اور ایک طرف پودے لگے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کی جب سے طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مصروفیت اور تھکن کی وجہ سے ہم دونوں نے پودوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ لڑکا سارا دن ان پودوں کے ساتھ لگا رہتا۔ مجھے وہ لڑکا دکھنے میں بہت بے ضرر لگا تھا۔
میں اس کی معذوری اور محتاج زندگی پر افسوس کرتی تھی۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے۔ میں حیران تو اس روز ہوئی جب میں رات کے وقت کمرے میں پانی پینے کی وجہ سے کمرے سے نکلی۔ مجھے کچن کے قریب کھٹ پٹ کا احساس ہوا تو میں ٹھٹک گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے وہی پٹھان لڑکا کھڑا تھا۔ ہمارے کچن کے 2 دروازے تھے، ایک سیڑھیوں کی طرف کھلتا تھا جبکہ دوسرا صحن کی طرف کھلتا تھا۔ وہ پٹھان لڑکا بھی شاید میرے جاگ جانے کا اندازہ کر چکا تھا، تب بھی صحن میں کھلنے والے دروازے سے نکل رہا تھا، مگر میں عین وقت پر میں نے لائٹ آن کر لی تھی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور گھبرا کر بولا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں کچن میں چلا آیا۔ اس لڑکے کے جملے پر میں نے کچن میں نظر دوڑائی۔ وہاں سامان ویسے پڑا تھا جیسے میں نے سونے سے پہلے سمیٹ کر رکھا تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کر رہا تھا کہ میرے آنے پر یوں گھبرا گیا۔ میں نے اس کی وضاحت پر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں اس وقت تو خود بھی ڈر گئی تھی، اس لیے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے۔ وہ بھی سر جھکا کر چلا گیا اور میں پریشانی میں پانی پینا بھول گئی۔ میں کمرے میں جا کر بھی نہیں سو پائی۔ وہ پٹھان لڑکا کچن کے ذریعے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ رات کے وقت ہی پیٹ بھر کر جاتا تھا۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ رات کے وقت گھر کے اندر داخل ہوتا تھا۔ یہی سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح اس سے پہلے کہ میں اس لڑکے سے سوال کرتی، وہ ناشتہ لینے میرے پاس آیا اور شرمندگی سے بولا کہ میں رات کے وقت شدید بھوک لگنے کی وجہ سے گھر میں آیا تھا۔ میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں۔ اس لڑکے کا جھکا ہوا سر اور شرمندگی دیکھ کر میں نے اپنے سب شکوک بھلا دیے۔ مجھے لگا واقعی وہ لڑکا بھوک کی وجہ سے آیا ہوگا۔ اس لڑکے کی معذرت وہیں ختم ہو گئی اور میں نے اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا بالکل ذکر نہیں کیا، اور یہی میری غلطی تھی۔ میں ہر معاملے سے گھر کے مرد کو انجان رکھ رہی تھی۔ میرے شوہر بھی مطمئن تھے کہ واقعی لڑکا اچھا ہے۔ اگلی رات میری آنکھ پھر سے کھلی تو میں اٹھ بیٹھی۔ میرے ذہن میں اس لڑکے کی حرکت اب بھی موجود تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دروازے کے پاس موجود ہے۔ اس بار لائٹ آن کرنے پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے کسی کی موجودگی کو اپنا وہم سمجھ لیا اور گھر میں گھوم کر سارا جائزہ لیا اور کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے بعد کئی راتیں اسی طرح میں جاگ کر چیک کرتی رہی اور ہر بار مجھے ایسا وہم ستاتا کہ گھر میں رات کے وقت کوئی اور بھی موجود ہوتا تھا، لیکن مجھے کبھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ مگر ایک صبح کھانا بناتے ہوئے اپنے شوہر کی بات پر میں چونک گئی، جو میرے شوہر نے پرسوچ لہجے میں مجھ سے کہا کہ آج کل اس پٹھان لڑکے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ راتوں کو سوتا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے اور دن بھر جہاں بیٹھتا ہے نیند میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کام نہیں ہوتا خاص، اس لیے بیزار رہتا ہے۔ فارغ انسان کو ویسے بھی نیند آتی رہتی ہے۔ میرے شوہر نے میری بات پر اتفاق کیا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، مگر میں خود سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا شروع کے چند دن تو بالکل ٹھیک رہا، مگر اب وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ بازار جاتا تو چند منٹوں میں ہی خریداری کر کے گھر پہنچ جاتا اور ایسا لگتا تھا جیسے بھاگ کر آیا ہو، حالانکہ وہ معذور لڑکا تھا اور ایک معذور انسان کے لیے بھاگنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ مگر وہ لڑکا ہر وقت جلد بازی میں رہنے لگا۔ میں اس کی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک روز وہ لڑکا سودا لایا تو بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں اس کی حالت پر گھبرا گئی۔ اس کا رنگ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے سوال کیا تو وہ بولا کہ سامان بھاری تھا اس لیے تھک گیا ہوں۔ وہ جوان اور اچھا قد کاٹ کا مالک تھا۔ مجھے اس کی بات پر شک تھا، وہ سچ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ اگر یہ کام اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے تو وہ اب یہاں سے چلا جائے، میں اپنا کام خود سنبھال لوں گی۔ میری بات پر وہ جلدی سے سیدھا ہوا اور بولا کہ اب میں یہ کام کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس کے جملے پر چونک کر اسے دیکھا تو وہ ہنس کر بولا کہ آپ اب یہ کام نہیں کر سکتی، ایسے کام مجھ جیسا جوان لڑکا ہی کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اکثر یہ بات بولتا تھا کہ میں کمزور ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں نے پہلی بار اس کے جملے کو محسوس کیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے احساس دلاتا تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی، یہ قدم مجھے غلط لگنے لگا۔ راتوں کو جو وہ مجھے ستاتا تھا وہ بھی حقیقت تھی، اور شاید وہی پٹھان لڑکا رات کے وقت اندر آ جاتا تھا، مگر بغیر ثبوت کے میں اس لڑکے کو الزام نہیں دے سکتی۔ اسی کشمکش میں ایک رات جاگ کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی حال میں مجھے وہ لڑکا نظر آیا۔ اس رات چاند پورے جوبن پر تھا، اس لیے کھلی کھڑکی سے روشنی اندر تک آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس پٹھان لڑکے کو جو حرکت کرتے میں نے دیکھا وہ مجھے حیرت سے ساکت کر گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پٹھان لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس پٹھان لڑکے نے بھی شاید میری موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ چونک کر ہمارے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔
میں اندھیرے میں دیوار کے قریب کھڑی تھی۔ اس لڑکے کی متوجہ ہونے پر میں گھبرا گئی اور جب اس نے رخ پھیرا تو میں کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اچھے سے بند کر لیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں بامشکل اپنے پیروں پر چل کر بستر تک پہنچی تھی۔ میں سر پکڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کی کمزوری اس پٹھان لڑکے پر واضح کر چکی تھی اور خود اسے گھر میں لے آئی تھی۔ اب جو حرکت میں دیکھ چکی تھی میرے لیے سکون سے سونا بھی مشکل ہو گیا۔ اب مجھے اپنے شوہر کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی بہت بار مجھے احساس دلا چکا تھا کہ وہ ہمارے گھر سے نہیں جائے گا۔ مجھے خوف تھا کہ کوئی نقصان ہوا تو میرے شوہر مجھے ہی الزام دیتے۔ میں اس پٹھان لڑکے سے ڈر گئی تھی مگر شوہر کو بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں غلطی پر غلطی کر رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کو بتا دینا چاہیے تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ اس بات کا مجھے کتنا پچھتاوا رہنے والا تھا۔ میں کئی دن تک خوف کا شکار رہی اور غائب دماغی سے کام کرتی رہتی۔ میرا رویہ اس لڑکے سے بدلنے لگا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری بے رخی سے بددل ہو جائے، ہمارے گھر سے چلا جائے، مگر وہ بددل ہونے کی بجائے میرے آگے پیچھے گھومنے لگا۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ وہیں چلا آتا، بہانے بہانے سے میرے قریب آتا۔ میں اسے جانے کا کہتی تو وہ کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی فرش کی صفائی شروع کر دیتا۔ وہ آہستہ آہستہ گھر کی ہر معاملے میں گھسنے لگا اور میرے غصہ کرنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میرے شوہر نے جب اس لڑکے کے ہر کام میں دخل اندازی محسوس کی تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگے اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اس لڑکے کے ساتھ فری ہونے لگی ہو، اس سے ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ وہ ہمارے گھر کے اندر گھس رہا ہے۔ میں گھبرا گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ اس لڑکے سے کہہ دیں وہ باہر والے کمرے تک محدود رہا کرے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کے کہنے پر وہ لڑکا ایک طرف ہو جائے کیونکہ میری بات کا وہ اثر نہیں لیتا تھا۔ میرے توقع کے مطابق میرے شوہر نے جب سمجھایا تو وہ باہر والے کمرے میں ہی رہنے لگا۔ میں مطمئن ہو گئی، مجھے لگا وہ لڑکا سمجھ گیا ہے اور اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر رات ہوتے ہی وہ لڑکا اندر آ جاتا۔ میں نے 2-3 مرتبہ راتوں کو اسے گھر کے اندر والے پورشن میں دیکھا تو میں نے ایک روز دن کے وقت بہانے سے اس لڑکے کو سناتے ہوئے کہا کہ راتوں کو میرے شوہر کو وہم ہونے لگا ہے جیسے ہمارے کمرے کے پاس کوئی آتا ہے، شاید کوئی چور ہوگا، مگر کسی رات میرے شوہر نے اسے پکڑ لیا تو اس کی خیر نہیں۔ مجھے لگا میں اس لڑکے کو اس بات سے ڈرا سکوں گی، مگر اس کے الفاظ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ مجھ سے بولا کہ آپ کے شوہر تو رات کو دوا لے کر سو جاتے ہیں اور اس دوا کی وجہ سے وہ جاگتے بھی نہیں۔ اس لڑکے کی بات نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میرے شوہر اپنی بیماری کے بعد رات کو سکون کے لیے نیند کی دوا لیتے تھے، مگر ہم نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی اور اس لڑکے کو تو میں نے اس بات کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے جان گیا کہ میرے شوہر رات کو دوا لیتے ہیں۔ خوف سے میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اپنے شوہر سے کہہ دوں اس لڑکے کو اب گھر سے جانے کا بول دیں، حالانکہ مجھے خوف تھا اب اس بات کا بھی فائدہ نہیں رہا تھا، مگر میں کوشش کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میرے کچھ بتانے سے پہلے میرے شوہر کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ صبح سویرے ہمیں اطلاع ملی تو میرے شوہر نے تیاری کی اور مجھ سے کہا کہ وہ جنازے میں شرکت کرتے ہی واپس لوٹ آئیں گے۔ میں اس لڑکے کے ساتھ اکیلے رکنے کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ ہم گھر اس لڑکے کے حوالے کر کے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ مجھے یہ اطمینان بھی تھا کہ میرے شوہر شام ہونے سے پہلے لوٹ آئیں گے کیونکہ ان کے چچا کا گھر اسی شہر میں تھا۔ میرے شوہر گھر سے نکلے تو میں نے بہانے سے اپنی ہمسائی کو اپنے گھر بلا لیا۔ وہ پٹھان لڑکا اس عورت کے آنے پر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ میں سارا دن سکون سے کام کرتی رہی، مگر جب دن ٹلا تو وہ عورت اٹھی، مجھ سے معذرت کرنے لگی کہ وہ مزید میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، اسے اپنے گھر میں بہت کام تھے۔ میں نے بھی اسے جانے دیا کیونکہ میرے اندازے کے مطابق میرے شوہر گھر آنے والے تھے۔ وہ عورت چلی گئی اور شام سے رات ہو گئی مگر میرے شوہر گھر واپس نہیں آئے۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی اور بار بار اپنے شوہر کو کال ملانے لگی۔ وہ پٹھان لڑکا بھی مجھ سے سوال کرنے لگا میرے شوہر کب گھر آئیں گے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں جانے کا کہا مگر وہ ڈٹ کر کھڑا رہا۔ اس دوران میرے شوہر نے کال کی اور پریشانی سے مجھے بتانے لگے کہ ان کے چچا کے بیٹے نے سعودیہ سے آنا تھا، ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی جس کی وجہ سے جنازہ بھی نہیں ہو پایا۔ اب فجر کے وقت جنازہ تھا۔ میرے شوہر بھی وہیں رک گئے کہ جنازہ پڑھ کر واپس آئیں گے۔ اپنے شوہر کی اس حرکت پر بہت غصہ ہوئی مگر کال پر کچھ نہیں کہہ پائی۔ قصور میرا ہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے اس پٹھان لڑکے کی اچھائی بیان کی تھی اور جو محسوس کرتی رہی وہ چھپا گئی۔ اب وہ بھی اسی لڑکے پر یقین کر کے وہاں رک گئے اور مجھے ہدایت دے دی کہ رات کو اندر والا پورشن لاک کر لینا، وہ لڑکا باہمی کمرے میں پڑا رہے گا۔ اس پٹھان لڑکے نے بھی کال سن لی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ آج میں رات کا کھانا نہیں بنا سکتی، اس لیے وہ جا کر سو جائے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں اب یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر اس رات گھر نہیں آئیں گے۔ وہ لڑکا سب جان چکا تھا اور خالی گھر اس کے سامنے تھا۔
میرے بارے میں بھی اسے خوب پتا تھا کہ میں کمزور لڑکی ہوں، جبکہ میری آنکھوں میں تو اس رات کا منظر ٹھہرا تھا جب چاند کی روشنی میں آدھی رات کو میں نے اس پٹھان لڑکے کو دیکھا تھا۔ خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ جلد بازی میں مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میں نے اس پٹھان لڑکے کو بیٹھک میں بھیج کر باقی کا پورشن لاک کرنا تھا۔ میں کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی مدد کے لیے کس کو بلاؤں۔ مائکے والے دوسرے شہر میں رہتے تھے، میرے سسرال والے سب جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ہمدردی میں کتنی بڑی غلطی کر دی، مجھے اب احساس ہو رہا تھا، حالانکہ میرے گھرانے نے اسی ہمدردی کے بدلے اتنا بڑا دھوکہ جھیلا تھا۔ میرے بھائی نے بھی ایک دوست کے والد کی وفات ہونے پر ہمدردی میں اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور کہا تھا کہ جلد اس کا دوست اپنی رہائش کا کہیں بندوبست کر لے گا، مگر ابھی وہ پرانے گھر میں نہیں جا سکتا جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ وہ گھر کرائے کا تھا۔ بھائی کا دوست بہت شریف اور اچھا تھا، ہم سب نے اسے گھر کا فرد مان لیا تھا، مگر چند روز بعد میرے بھائی کا وہی دوست اکیلے گھر میں موقع ملنے پر میری بڑی بہن کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ عین وقت پر میرے والد گھر لوٹ آئے تھے اور میری بہن کو بچا لیا تھا۔ بھائی کا دوست گھر سے بھاگ گیا تھا اور دوبارہ پولیس کو بھی نہیں ملا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد ہمدردی کر بیٹھی تھی، اب خوفزدہ اسی کمرے میں پڑی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میں گھبرا گئی، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ پٹھان لڑکا کھانا لیے میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، وہ معذور لڑکا جو پہلے لنگڑا کر چلتا تھا اس وقت بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ میری حیرت پر وہ ڈھٹائی سے بولا کہ میں معذور نہیں ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ مجھے آپ گھر میں پناہ دیں۔ وہ مجھے کھانا دیتے ہوئے بولا کہ آپ کا موڈ ٹھیک نہیں تھا تو آج میں نے کھانا بنا لیا۔ میں اس کی جرأت پر حیران تھی، وہ ہمارے گھر میں آنے کے لیے معذوری کا جھوٹ بول چکا تھا اور وہ مجھے تنہا پا کر کمرے تک بھی آ گیا تھا۔ میں اس وقت اسے اپنے شوہر کا ڈراوا بھی نہیں دے پائی تھی۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ کھانا لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں، میرا بھائی کچھ دیر کے بعد یہاں پہنچ جائے گا تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ مجھے لگا کہ میرے بھائی کے آنے کا سن کر وہ پٹھان لڑکا ڈر جائے گا، کمرے سے چلا جائے گا، لیکن وہ میری بات پر حیرت سے بولا کہ اچانک آپ کا بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اب تو رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اس کی بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں بولی کہ میرے شوہر نے اپنا پروگرام بدلتے ہی میرے بھائی سے کہہ دیا تھا، شام کو روانہ ہونے کی وجہ سے میرا بھائی اب پہنچے گا۔ میں نے غصے سے اس لڑکے کو کہا کہ میرے گھر کے معاملات میں دخل مت دو اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں غصہ کر کے اس کو بھیجنا چاہ رہی تھی، مگر اس نے اٹھ کر کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اس رات اس لڑکے نے میرے ساتھ جو کیا، میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اس رات اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، مگر میں کچھ نہیں کر پائی۔ اگلی صبح میں خوف سے رو رہی تھی جب اس پٹھان لڑکے نے مجھے اپنے بارے میں سب بتایا۔ اس پٹھان لڑکے کے انکشاف نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میرے شوہر دن کے وقت گھر پہنچے تو میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور مجھے سنبھالنے لگے۔ میرے شوہر نے اس پٹھان لڑکے کو بلایا تو تب پتہ چلا کہ وہ لڑکا غائب تھا۔ میرے شوہر الجھ سے گئے، انہیں لگا پٹھان لڑکا بازار گیا ہے، جبکہ میں جانتی تھی وہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا۔ میں بری طرح روتی جا رہی تھی، میرے شوہر کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں اس وقت اپنے شوہر کو کچھ بتانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے گھر کے مرد سے پوچھے بنا اس نوجوان کو گھر میں رکھا۔ اس روز شام تک جب وہ پٹھان لڑکا واپس نہیں آیا تو میرے شوہر کھٹک گئے۔ میرا مسلسل رونا اور پٹھان لڑکے کی گمشدگی میرے شوہر کو شک میں مبتلا کر گئی۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کہ ان کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ میری حالت ابتر ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو کچھ بتانے کی بجائے ضد کرنے لگی کہ وہ مجھے میری ماں کے گھر لے جائیں۔ مجھے اپنی بے چین حالت ڈرا رہی تھی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے ہار مان لی اور مجھے اطمینان دلایا کہ وہ اگلے روز مجھے مائکے لے جائیں گے۔ رات کو جانا ہمارے لیے ممکن نہ تھا کیونکہ میری ماں کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ میں اپنے شوہر کے مان جانے پر چپ ہوئی، مگر میرا دل بری طرح سہما ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کو نہیں بتا پائی تھی کہ میں کیا کر چکی تھی۔ میں اس گھر سے جلد از جلد بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس رات میری زندگی ایسی برباد ہوئی کہ میرے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ اس رات ہمارے گھر 4 مرد گھس آئے۔ وہ پٹھان مرد تھے۔ زبردستی ہمارے گھر میں گھس کر انہوں نے میرے شوہر کا گریبان پکڑ کر پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو ہمارے گھر رہتا تھا۔ میں اور میرا شوہر پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا اور وہ پٹھان مرد اب ہمارے گھر میں گھس کر وہی لڑکا مانگ رہے تھے۔ میرے شوہر نے انہیں بتایا کہ وہ لڑکا کل تک ہمارے گھر رہا تھا، مگر اب صبح سے غائب ہے اور ہم خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا۔ میرے شوہر نے سچ بتا دیا، مگر ان پٹھان مردوں کو میرے شوہر پر یقین نہیں آیا۔ تم اس لڑکے کو چھپا رہے ہو، تمہیں پیسے کا لالچ ہے، مگر ہمیں وہ لڑکا چاہیے۔ میرا شوہر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان مردوں کو بتایا کہ وہ لڑکا شاید جان چکا تھا وہ اس کے پیچھے آئیں گے، اس لیے بھاگ گیا۔
ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ وہ پٹھان مرد مسلسل انکار پر غصہ ہو گئے اور گھر کی تلاشی لینے لگے۔ میرے شوہر کو ان کی حرکت پر غصہ آیا۔ مجھے خوف تھا میرے شوہر کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ دل کے مریض تھے اور اس وقت ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ انہوں نے غصے سے پٹھان مردوں سے کہا کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ ورنہ پولیس کو بلا لیں گے۔ وہ پٹھان مرد غصے سے ہمارے قریب آئے اور بولے، کیا لگتا ہے تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا ہم کون ہیں؟ ہم پولیس سے نہیں ڈرتے اور تم ہم سے زبان چلانے کی جرات کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا بولتی رہی مگر وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے۔ ان انجان مردوں کا ہمارے گھر میں گھس کر گنڈا گردی دکھانا میرے شوہر کا غصہ بڑھا رہا تھا۔ میرے شوہر نے جب ان کے دھمکانے پر بھی غصے سے انہیں نکلنے کا کہا تو ایک پٹھان کو غصہ آ گیا۔ اس نے اچانک اپنی پستول سے میرے شوہر کے سینے پر فائر کر دیا۔ میں چیخ کر اپنے شوہر کے قریب گئی مگر وہ خون سے لت پت زمین پر گر چکے تھے۔ وہ پٹھان مرد گھر سے چلے گئے اور میں اپنے شوہر کی لاش کے پاس بیٹھی رہ گئی۔ میری انتھی ہمدردی نے مجھے ایسا نقصان دیا تھا جس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں تھی۔ اس پٹھان لڑکے کا غیر معمولی پن میں کافی روز سے محسوس کر چکی تھی۔ پھر ایک رات تو چاند کی روشنی میں اسے پستول میں گولیاں ڈالتے بھی دیکھ لیا۔ میں ڈرتی رہی، خاموش رہی اور جب میرے شوہر گھر پر نہیں تھے تو اس لڑکے نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ پوری رات کمرے کی کنڈی لگائے وہ بھی میرے کمرے میں بیٹھا رہا۔ صبح کے وقت میرے خوف پر اس نے مجھے سچ بتایا کہ وہ پٹھان قبیلے کا لڑکا ہے، اس کے باپ نے قتل کیا تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے وہ گھر والے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ جھوٹ بول کر ہمارے گھر میں رہا، راتوں کو اٹھ کر وہ اندر آ کر چھپ جاتا۔ وہ دوا لاتا تھا تو جان گیا کہ میرے شوہر ہر بار نیند کی دوا منگواتے تھے۔ یہ بات جاننے کے بعد وہ خاموشی سے ہمارے گھر میں آ کر ہماری حفاظت کرتا رہا مگر وہ بازار میں آتے جاتے اپنے دشمنوں کی نظر میں آ گیا اور پچھلی رات بھی وہ اپنے دشمنوں کے خوف سے مجھے بچانے کے لیے کمرے میں بند کر کے ساتھ بیٹھا رہا مگر صبح ہوتے ہی معذرت کر کے چلا گیا کہ وہ اپنی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن وہ گھر سے بھاگ کر ہمیں نقصان پہنچا گیا تھا۔ میرے شوہر کی موت ہو گئی تھی اور میں جو سچ جاننے کے باوجود اپنے شوہر کو اور خود کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ روز اپنی ماں کے گھر جا کر رہنا چاہتی تھی۔ جوانی میں بیوہ ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری زندگی اجڑ گئی تھی۔ میں اپنی بہنوں کو بتانا چاہتی تھی کہ ہمدردی اور نیکی ضرور کریں مگر ایک حد میں ہی سب اچھا لگتا ہے۔ کسی پر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ ناقابل تلافی نقصان ہو اور خاص طور پر اپنے گھر کے مردوں سے پوچھے بنا کوئی فیصلہ لینا چاہیے، نہ کوئی بات چھپانی چاہیے ورنہ ہمارے گھر کے محافظ ہماری غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور مجھ جیسی لاپرواہ عورتیں ساری عمر ماتم کرتی رہ جاتی ہیں۔